اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جمع قرآن کا حقیقی مفہوم اور 15ویں صدی میں بعض مستشرقین زدہ افراد کا روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات کا انکار کرنا، ان کی غلط فہمیوں کی نشاندہی اور ان کا علمی تجزیہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جمع قرآن کا اطلاق عموماً 4 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17 میں ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ کہ قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 4928، 4929، 5044 اور حدیث نمبر 7524 کی روح سے جمع قرآن کا معنی یہ ہے کہ نزول وحی کے بعد اس نازل شدہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کر دینا اور محفوظ کر دینا۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قرآن کریم کو یاد کرنے پر بھی جمع قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحابہ کرام کے بارے میں ہے جمع القرآن، قرآن کریم کو فلاں فلاں نے یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3810، 5003 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6340 اور 6341۔ نمبر 3، عہد صدیقی میں جنگ یمامہ کے دوران بہت سے قرائے قرآن کریم شہید ہو گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو تحریری صورت میں یکجا جمع کر دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کی کتابت وحی کا فریضہ سر انجام دیا ہوا ہے، لہذا فجمعہ، تم قرآن کریم کو جمع کر لو۔ تو یہاں بھی جمع قرآن کا لفظ استعمال ہوا۔ آگے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری کے بارے میں فرماتے ہیں فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن، بخدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس کے بدلے میں اگر وہ کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کرنے کا مجھے حکم دے دیتے تو وہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس سے کہ انہوں نے مجھے جمع قرآن کی ذمہ داری سونپی ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں فتتبعت القرآن اجمعہ، اب میں قرآن کریم کو اکٹھا کرنے لگ گیا اور جمع کرنے لگ گیا۔ آگے ہے وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جَمَعَ فِيهَا الْقُرْآنَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، وہ صحیفے جن میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بطور ریکارڈ محفوظ تھے تاں کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ثم عند عمر حتى توفاه اللہ، پھر وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4679، 4986 اور 7191۔ یوں عہد صدیقی میں جمع قرآن کے حوالے سے ان روایات میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 4، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کے لشکر عجمی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آرمینیا اور آذربائیجان تک پہنچے تو ایک جلیل القدر صحابی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ جہاد سے واپسی پر خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور یہ سیدنا حذیفہ بن یمان تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اس امت کی حفاظت کیجئے قبل اس کے کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں ان کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کردہ مصحف منگوایا اور اس کے مختلف نسخے لکھوا کر عالم اسلام کے اہم علاقوں میں بھجوا دیے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4987، 4984 اور 3506۔ اسی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع قرآن کہا جاتا ہے اور ان کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع قرآن کہا
کہا جاتا ہے، اور انہوں نے قرآنی حروف کو لکھنے کا جو انداز اختیار کیا اسے آج تک رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ الغرض، جمع قرآن کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، صحابہ کرام کے یاد کرنے سے ہو، عہد صدیق سے تعلق ہو یا عہد عثمانی سے ہو، ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث شریفہ کے ریفرنسز سے اس کا مفہوم آپ پر واضح کر دیا۔ لیکن 15ویں صدی میں استشراقی اسلام کے ترجمان ایک BA پاس میڈیا اسکالر کے نزدیک جمع قرآن کا مفہوم اس سب سے مختلف اور جدا گانا ہے۔ آئیے دلیل و برہان کی روشنی میں ہم ان کے موقف کا علمی تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس میں صحیح بخاری کی 5 روایات کے مطابق جمع سے مراد نزول وحی کے دوران اور نزول وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو جمع کر دینا، جبکہ عہد نبوی کی اس تفسیر کے بالمقابل 15ویں صدی کے BA پاس میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ یہاں جمع سے مراد نبوت کے 23ویں سال کی جمع و ترتیب اور آخری رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو مذاکرہ ہوا وہ جمع مراد ہے۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب البیان کی جلد 4 اور ان کی کتاب مقامات صفحہ 160 اور ان کی کتاب میزان صفحہ 27 اور صفحہ 28۔ جب قارئین ان کی ان کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس موقف پر کیا دلیل پیش کی ہے تو انہیں مایوسی ہوتی ہے کہ موصوف میڈیا اسکالر نے زبانی جمع خرچ کے سوا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ صرف یہیں تک بس نہیں، انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر جمع قرآن کے اس مفہوم کو جو صحیح بخاری میں پیش ہوا اسے غلط قرار دے کر مسترد کرتے ہیں اور اپنے صحافیانہ مفہوم کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے فالوورز بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ انکار حدیث نہیں ہے اور انکار حدیث کرنے والے کو منکر حدیث نہیں کہتے؟ یہ ساری بنیاد انہوں نے اس لیے قائم کی کہ روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات کا انکار کر سکیں۔ اس سے واضح ہوا کہ جب ان کی اس خود ساختہ بنیاد میں کوئی وزن نہیں ہے تو ان کے اس دعوے میں بھی کوئی وزن نہیں ہے کہ روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات قرآن نہیں ہیں۔ نمبر 2، عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں جمع قرآن کی بابت ہم نے صحیح بخاری کی 6 روایات آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں بھی BA پاس میڈیا اسکالر نے استشراقی ڈفلی بجاتے ہوئے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 31 پر لکھا، یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن کی جمع و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ قرآن جیسا کہ اس بحث کی ابتدا میں بیان ہوا اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات مرتب ہوا ہے۔ اس گفتگو کی ابتدا سے ان کی کیا مراد ہے؟ آئیے صفحہ 27 پر ان کی ابتدا کو دیکھتے ہیں کہ وہ جسے قرآن کی صراحت کہہ رہے ہیں۔ سورہ قیامہ کی ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، ان آیتوں میں قرآن کے نزول اور اس کے ترتیب و تدوین سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ تو ہم نے جو آپ کے سامنے اسکیم بیان کی تھی وہ صحیح بخاری کی اسکیم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں میڈیا اسکالر کیا اسکیم بیان کرتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن جس طرح آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن اس سے آپ کو اس کی حفاظت اور جمع و ترتیب کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جو قراءت اس کے زمانے نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے اس کے بعد اس کی ایک دوسری قراءت ہوگی۔ یہ بات جو موصوف نے قرآن کے حوالے سے کہی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں گے تو اسے ختم کرنے کے بعد یہ آپ کو اسی طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں کسی سہو و نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا، اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس ساری صحافیانہ گفتگو کا قرآن میں کہاں تذکرہ ہے اور اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ آگے لکھتے ہیں، ثانیاً آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ دوسری قراءت قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب
کر دینے کے بعد کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کے پابند ہو جائیں گے کہ آئندہ اسی قراءت کی پیروی کریں، اس کے بعد اس سے پہلے کی قراءت کے مطابق اس کو پڑھنا آپ کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اب آپ آئیے اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 31 پر ان روایات کے بارے میں جو عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں جمع قرآن کے حوالے سے ہیں ان کی بابت ان کی تند و تیز گفتگو ملاحظہ فرمائیے۔ یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جمع و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ قرآن جیسا کہ اس بحث کی ابتدا میں بیان ہوا اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات مرتب ہوا ہے، لیکن یہ روایتیں اس کے برخلاف ایک دوسری ہی داستان سناتی ہیں جسے نہ قرآن قبول کرتا ہے اور نہ عقل عام ہی کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی ان 6 روایات کو مسترد کرتے ہوئے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ اس ساری گفتگو میں موصوف میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے انداز پر قراءات سے متعلق روایات کی بابت تنقید اور تشکیک پیدا کرنے کے بعد ان سطور میں جمع صدیقی اور جمع عثمانی کی بابت صحیح بخاری کی ان روایات پر بھی تنقید شروع کر دی ہے۔ محترم سامعین، کسی بھی موقف کی صحت کا معیار دلیل و برہان ہے۔ ہم نے سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی تفسیر صحیح بخاری کی 5 احادیث شریفہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بی اے پاس میڈیا اسکالر کی یہ صحافت اس ساری تفسیر سے متصادم ہے، اور بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنے اس صحافیانہ موقف پر حدیث کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اس ساری گفتگو کے حوالے سے جو میزان کے حوالے سے آپ نے سنی، ہم 5 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ گزارش نمبر 1، صحیح بخاری کی 5 احادیث کی روح سے سورہ قیامہ کی ان آیات کا تعلق نزول وحی کے دوران اور اس کے متصل بعد کی کیفیت کے ساتھ ہے، جبکہ اس کے بالمقابل بی اے پاس میڈیا اسکالر نے ان آیات کو 23 سال بعد کی کیفیت سے جوڑ دیا ہے۔ گزارش نمبر 2، صحیح بخاری کی ان 5 احادیث کی روح سے نازل شدہ وحی قرآنی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کرنا مراد ہے، جبکہ اس کے بالمقابل بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اسے کتابی صورت میں جمع و تدوین کے ساتھ جوڑا ہے جو 23 سال کے بعد ہوا، اور اپنی اس صحافت پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور اس ساری صحافت کو قرآن کی طرف منسوب کر دیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ گزارش نمبر 3، بی اے پاس میڈیا اسکالر نے ان 4 آیات کے ذیل میں قرآن کی پہلی قراءت اور دوسری قراءت کا ذکر کیا، پھر دوسری قراءت کی پابندی کرنے کا حکم اور پہلی قراءت کے مطابق قرآن پڑھنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ میں اور آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے اس استشراقی موقف پر ان کی کیا دلیل ہے؟ کیا صحیح بخاری میں بیان شدہ مدلل موقف کے بالمقابل اس بے دلیل اور بے سروپا موقف کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ گزارش نمبر 4، عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں جمع قرآن کی روایات کے متعلق انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 31 پر لکھا، لیکن یہ روایتیں اس کے برخلاف ایک دوسری ہی داستان سناتی ہیں جسے نہ قرآن قبول کرتا ہے اور نہ عقل عام ہی کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ اسی پر بس نہیں کہ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر ان آیات کے ذیل میں اپنی استشراقی صحافت کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح بخاری سے ثابت شدہ تفسیر کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ کیا یہ انداز اور طرز فکر و عمل صحیح بخاری کی روایات کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ایسے شخص کو منکر حدیث نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان شدہ تفسیر کے بالمقابل آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اتھارٹی ہے کہ آپ ان کی تفسیر کو مسترد کر کے اپنی صحافت کو صحیح قرار دے رہے ہیں؟ اور آپ کو اس منصب پر کس نے فائز کیا ہے؟ اب ان کے فالوورز کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ یہ بی اے پاس میڈیا اسکالر امت
امت مسلمہ کے موقف سے ہٹا کر انہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ گزارش نمبر 5، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 31 پر ان روایات کے بارے میں لکھا ہے کہ صحاح میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں۔ تو یوں ان روایات کے حوالے سے انہوں نے ابن شہاب زہری کا ایک آبجیکشن لگا کر ان روایات کو مسترد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران جمع و تدوین قرآن اور اسے کتابی صورت میں یکجا کرنے پر بخاری کی 3 روایات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جو حدیث نمبر 4679، 4986 اور 7191 ہیں۔ نیز سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے مزید نسخے تیار کرا کے مختلف علاقوں میں بھیجنے پر صحیح بخاری کی 3 روایات پیش کی ہیں۔ روایت نمبر 4987، 4984 اور 3506۔ ان کو تسلیم نہ کرنے کے لیے اس مستشرقین زدہ BA پاس اسکالر نے کہا کہ ان روایات میں ابن شہاب زہری موجود ہیں۔ آئیے ہم ان کے اس موقف کا تجزیہ دلیل و برہان کی روشنی میں کرتے ہیں اور اس سلسلے میں 3 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات، امام بخاری اور امام مسلم اور صحاح ستہ کے بقیہ ائمہ نیز موطا امام مالک کے مرتب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ابن شہاب زہری پر اعتماد کر کے اور ان کو اپنے کڑے معیار پر پرکھ کر بطور راوی قبول کرتے ہیں اور ان کی روایت کو اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بقیہ کتب میں بطور حدیث تسلیم کرتے ہیں اور امت مسلمہ ان روایات کو قبول کرتی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں ابن شہاب زہری کی روایات کو مسترد کرنے والے؟ اور کیا یہ انکار حدیث نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابن شہاب زہری اور BA پاس میڈیا اسکالر کے اس موقف کی بابت میرا ایک مستقل لیکچر علیحدہ سے موجود ہے۔ دوسری بات، استشراق زدہ BA پاس میڈیا اسکالر نے ابن شہاب زہری کی روایات کو قبول نہ کرنے سے انکار حدیث کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا، چونکہ صحیح بخاری میں ابن شہاب زہری کے حوالے سے 650 روایات منقول ہیں اور صحیح مسلم میں ابن شہاب زہری کے حوالے سے 500 روایات منقول ہیں اور موطا امام مالک میں ابن شہاب زہری کے حوالے سے 300 روایتیں منقول ہیں۔ یہ صرف ان 3 کتابوں میں ابن شہاب زہری جس سند میں آتے ہیں ان روایتوں کی تعداد 1450 بنتی ہے۔ یوں اس BA پاس میڈیا اسکالر نے ابن شہاب زہری کی روایات کو مسترد کر کے ان 1450 روایات کے انکار کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب ان کے فالوورز ایسے شخص کو منکر حدیث نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ نیز یہاں ان کے فالوورز بجا طور پر سوال کرتے ہیں کہ جناب BA پاس میڈیا اسکالر آپ سوچ کر لکھتے ہیں یا لکھ کر بھی نہیں سوچتے؟ تیسری بات، BA پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 31 پر یہ تاثر دیا کہ عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں جمع و تدوین کی جو روایات منقول ہیں ان میں ابن شہاب زہری موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایسی 11 روایات پیش کرتا ہوں جن میں عہد صدیقی میں جمع قرآن کا ذکر ہے اور ان کی سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 30229 کی سند یوں ہے: حدثنا وکیع عن سفیان عن السدی عن عبد خیر قال قال علی یرحم اللہ ابا بکر هو اول من جمع بین اللوحین۔ حضرت وکیع کہتے ہیں کہ سفیان سے منقول ہے اور وہ سدی سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبد خیر سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کریں کہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے 2 جلدوں کے درمیان قرآن کریم کو جمع کیا۔ یہی بات مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 30231، 35751 اور 35752 پر موجود ہے۔ نیز جلیل القدر محدث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 280، حدیث نمبر 513 اور حدیث نمبر 514 پر بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے اور ان کی سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ مشہور امام اور محدث حضرت امام آجری اپنی کتاب
الشریعہ کی حدیث نمبر 1241 اور 1242 میں یہی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور ان کی سند میں بھی ابن شہاب زہری موجود نہیں ہیں۔ نیز مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 35866 میں یہی بات حضرت صعصعہ سے منقول ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ بی اے پاس میڈیا اسکالر کا علم کتنا سطحی ہے کہ انہوں نے ربع صدی کے مطالعے کے بعد 17 سال میں جو کتاب میزان لکھی تھی، اس میں ان کی تحقیق اور ریسرچ کا معیار کیا ہے؟ وہ ان 11 روایات کی بابت کیا کہیں گے جن میں عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن کا ذکر ہے اور ان کی سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہیں؟ اب فیصلہ آپ کریں کہ ایسے بی اے پاس میڈیا اسکالر کی تحقیق اور ریسرچ، اس کی تقریر و تحریر، اس کے حوالے اور ریفرنس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ الغرض سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی بابت صحیح بخاری کے حوالے سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جمع قرآن کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ اس کے بالمقابل جناب غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں صحیح بخاری سے ثابت شدہ اس مفہوم کا انکار کیا اور اپنی صحافت کو صحیح قرار دیا۔ نیز عہد صدیقی میں جمع قرآن کے حوالے سے ہم نے صحیح بخاری کی 3 روایات آپ کے سامنے پیش کی، اور عہد عثمانی میں جمع قرآن کی بابت صحیح بخاری کی 3 روایات پیش کی، جبکہ غامدی صاحب نے ان تمام روایات کے بالمقابل جو اپنی صحافت بیان کی ہے، اس میں انہوں نے ان روایات اور اس کے بیان کردہ مفہوم کا انکار کیا اور اپنے موقف پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ آخر میں عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں جمع قرآن کے حوالے سے جو روایات منقول تھیں، ان کی بابت انہوں نے ابن شہاب زہری کا جو اعتراض کیا، اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی اور بتا دیا کہ یہ ایک ایسا خطرناک دروازہ ہے جس میں صرف 3 کتابوں میں 1450 احادیث کا انکار ہو رہا ہے۔ موصوف میڈیا اسکالر کی اس ساری کاوش کا مقصد روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات کے انکار کی بنیاد فراہم کرنا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 28، صفحہ 32 اور اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر ذکر کیا ہے۔ ہماری اس ساری گفتگو سے جب آپ کے سامنے ان کے اس بنیاد کی حقیقت اور حیثیت واضح ہو گئی کہ اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں ہے، اور ان کی یہ ساری تحقیق قرآن و حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے، تو ظاہر ہے اس بنیاد پر انہوں نے جو موقف قراءات کے بارے میں اختیار کیا تھا، اس میں بھی کوئی وزن باقی نہیں رہتا، چونکہ ان کی بنیاد ہی ختم ہو چکی ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون